اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی اتارا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج میں انشاءاللہ ذکر کروں گا سبحان اللہ ایک عظیم پھل کی جانب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبحان اللہ اس کی بڑی تعریف فرمائی اور اسے جنتی پھل قرار دیا، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل کی قسم کھائی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ والتین، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ تین کی قسم کھا رہے ہیں، کیوں اللہ کریم والتین، قسم ہے تین کی؟ یہاں اس کے ذریعے اس کی جگہ پر کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن امت کو یہ پیغام دیا سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام پر آیہ مبارکہ کا نزول ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام کی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اس میں بہت سی حکمت پوشیدہ ہے، اس میں شفا پوشیدہ ہے، لیکن ایمان والے آج تو ماشاءاللہ برگر کھا رہے ہیں، آج تو ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے مختلف قسم کی غذائیں کھا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی آج جو ہے وہ ڈرنکس پی رہے ہیں، یعنی کہ جو حلال ڈرنکس کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہیلتھی فوڈ کھایا ہے، اور ہم نے بہت ہیلتھی فوڈ کھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب بہت زیادہ توانائی حاصل ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یقین جانیے یہ جو تین ہے، یہ جو انجیر ہے سبحان اللہ، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ یہ جنتی پھل ہے، یعنی کہ جنت میں جو پھل ہوں گے نہ تو اس میں گٹلی ہوگی نہ تو اس کا چھلکا ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ پھل ایک ایسا پھل ہے کہ جو سبحان اللہ نہ اس میں گٹلی ہے اور نہ ہی اس کے اندر سبحان اللہ نہ ہی تو اس کے اوپر چھلکا ہے، اس کو ایسے ہی کھایا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، میرے ایشین کنٹری سے جو تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ جانتے ہیں کہ انجیر اور الحمدللہ اکثر گھروں میں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن اہل عرب اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، اور اہل عرب جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ میں چلے گی، اور انشاءاللہ العزیز آگے چل کر آپ کو بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور بھرپور موقع دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں، ماشاءاللہ بتلا رہے ہیں کہ اس وقت ٹی وی اسکرین پر نمبر بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ العزیز بھرپور موقع بھی دیں گے، لیکن اتنی جلدی نہیں، کچھ تاخیر سے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے طب نبوی آج معاشرے کے اندر بہت سے ہمارے لوگ ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ طب نبوی کیا ہے۔ اصل میں تو حقیقت تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کی صحت چاہتے ہیں، اور کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ایمان والا طاقتور ہوگا، ایمان والا صحت مند ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں پوری رات کھڑے ہو کر بھی سبحان اللہ قیام کی لذت کو حاصل کرے گا، اور سبحان اللہ رکوع کی چاشنی کو اسے نصیب ہوگی، اور سجدوں کی حلاوت بھی محسوس ہوگی۔ لیکن اگر جسم میں توانائی ہی نہیں ہوگی، بہت سی بچیاں ہیں، بہت سی بہنیں ہیں، دن بھر کام کاج کر کے آتی ہیں، ظاہری بات ہے یورپ کے اندر تو سب نے ہی کام کرنا ہے، مرد بھی کام کرتے ہیں، خواتین بھی کام کرتی ہیں، تو اب اس کے اندر رہتے ہوئے ظاہری بات ہے جسم میں اب خوراک نہیں ہوگی، یا ہمارے بہت سے نوجوان آج کل ڈائٹ بھی کرتے ہیں نا، یعنی کہ اسمارٹ بننا چاہتے ہیں، اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اسمارٹ رہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں یہ طریقہ نہیں کہ آپ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ یہ جو تین ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے، اگر آپ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کریں کہ سب سے موذی مرض کون سے ہیں، مثال کے طور پر ایسے مرض یا ایسے امراض کہہ دیں کہ جس کا آج کی سائنس بھی اس سے ہاتھ اٹھا رہی ہے اور سرنڈر کر رہی ہے کہ اب یہ لا علاج ہو چکا ہے، اب اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سبحان اللہ ان تمام امراض کا جن کو ڈاکٹرز بھی، آج کی سائنس بھی جو لا علاج کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی علاج تجویز فرمایا۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں،
بیواؤں، بے سہاروں، ضرورتمندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ اور سبحان اللہ، ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی اتارا ہے، سبحان اللہ۔ اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا امتی جو ہے صحت مند رہے، لیکن صحت مند رہنے کے لیے ہمیں اپنی غذاؤں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ کالز کو بھی لیتے ہیں، بتا رہے ہیں کالر لائن پر ہیں، لیکن تھوڑا سا میں انشاءاللہ العزیز اس پر بریفنگ دینے کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز کی جانب بھی بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کے اندر اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو 3 کی قسم کھائی ہے، اس میں بڑی شفا موجود ہے۔ آج سب سے موذی امراض کون سا ہے؟ کینسر۔ آج موذی مرض کون سا ہے؟ سب سے موذی مرض نہ جانے گنتی میں آپ لے کے آئیں، ایسے ایسے نئے نام کے حیرانگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، 3 کے اندر، زیتون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کینسر کا علاج بھی رکھا ہے۔ اور حکماء فرماتے ہیں، میرے استاد حکیم، اور یقیناً بہت سی مشہور، یہ بڑی مشہور بات ہے، القبض ام الامراض، قبض جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے ماں بچے جنتی ہے تو اسی طریقے سے یہ قبض جو ہے یہ بیماریاں جسم میں جنم لیتی ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ہماری غذا کا استعمال، ایسی غذاؤں کا استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں نظام انہضام اور اسی طریقے سے ہمارا پیٹ کا نظام جو ہے بالکل دھرم بھرم ہو چکا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ایک تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کیا طریقہ بتلایا۔ چلے آئیے تھوڑا سا ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے کے لیے ٹھیک ہے، پیٹ بھی تمہارا ہے اور پیسہ بھی تمہارا ہے، اور ساری جو ریسٹورنٹ ہے زبان کے ذائقے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن اس میں توازن رکھو تو تمہاری صحت اچھی رہے گی۔ ہمارے ہاں زیادہ کھانے کو صحت مندی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، زیادہ کھانا جو ہے صحت کے لیے مضر ہے، اور آج جو ماشاءاللہ مسالوں سے بھرپور کھانے کھاتے ہیں تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غذا استعمال فرمایا کرتے تھے، اور سادہ غذا کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، مختصر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاتے ہو تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو۔ پہلا حصہ یعنی کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے بھی رکھو۔ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک جگہ دعوت ہوئی اور چند لوگوں کی دعوت دی گئی، اور وہاں پر ماشاءاللہ سب نے بھرپور کھانا کھایا۔ ایک شخص کو ڈش بہت اچھی لگی، صحت مند بھی تھے، بظاہر صحت مند تھے، موٹاپا صحت مند کی علامت نہیں ہے، تو انہوں نے بہت ماشاءاللہ رچ کر کھانا کھایا۔ کھانا جب بہت کھایا تو ان کو آخر میں وہ سویٹ ڈش جو ہے بہت اچھی لگی۔ جب انہیں بہت اچھی لگی نا، تو یہاں تک کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دل تو کر رہا ہے میں اسے کھائے جاؤں، لیکن اب جگہ نہیں ہے، اب مجھے جو ہے ایسی کوئی دوائی دے دو کہ جو میں اوپر سے لگا دوں، کیونکہ اب ان کا جو ہے نظام جو ہے وہ خراب ہونے کے قریب تھا۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ گولی کھا لیں، تو انہوں نے کہا اب جگہ ہی نہیں ہے کہ گولی بھی کھا لوں۔ تو ناظرین کرام، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو فل کر دیتے ہیں کہ گولی کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی کہ ایک لطیفے کے طور پر کہ تاکہ آپ کو کچھ ذوق حاصل ہو جائے، اور یہ واقعتاً ایک حقیقت بھی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری روٹین سونے اور جاگنے کی کیا ہے۔ اور پھر ایک ہمارے حکیم استاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے سورج کے طلوع ہونے کا
اور غروب ہونے کا ایک وقت تعین کیا ہے۔ تو اس میں بھی ایمان والوں کے لیے سبق ہے کہ اگر یہ ظاہری بات ہے UK یورپ کے اندر تو اگر آپ اتنی جلدی کھائیں گے اور اتنی جلدی کھانا بند کر دیں گے، دیکھیں ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں سورج نکلنے کے ساتھ ہی آپ کھائیں ماشاءاللہ، اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی آپ کھانا بند کر دیں، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ دیکھ لیں چرند پرند کو، آج وہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی اپنے رزق کے متلاشی ہوتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد سورج غروب ہوتے ہی وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج آپ نے پالتو کوئی بلی رکھی ہوئی ہے یا کوئی جانور رکھا ہوا ہے، آپ اس کو ڈالتے بھی اسی وقت ہیں، کیونکہ آپ کا اپنی جو ہے نظام زندگی اور آپ کا کھانا پینے کا نظام جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، تو اسی طریقے سے پھر دوسروں کو کیا کریں گے؟ تو اس لیے ناظرین کرام اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سونے جاگنے کی روٹین،